وہ اکثر خاموشی رہتا تھا، اپنی دنیا میں مگن، کبھی ہنستا کبھی روتا ہوا، اور کبھی پینسل سے کسی کاغذ پر کچھ لکھتا ہوا، کچھ بناتا ہوا۔ لیکن جب کوئی شرپسند اسے پاگل کہہ کر چھیڑتا تو پھر وہ واپس سے باہر ہو جاتا اور پھر گھنٹوں بولتا رہتا، کھڑے ہو کر آسمان کو گھورتا رہتا۔ میں اس کے متعلق زیادہ تو نہیں جانتا تھا، بس لوگ کہتے تھے کہ زیادہ لکھنے پڑھنے کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن غیر ارادی طور پر میں نے اپنے پڑھنے کے اوقات کم کر دیے تھے۔ شاید میں پاگل ہونے سے ڈر گیا تھا۔ ایک دن مجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میں جب اپنے سٹاپ پر پہنچا تو ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا اور غصے سے بادلوں کی طرح گرج رہا تھا۔ غلامی انسان کو ذلت اور خواری کے پردوں میں لپیٹ دیتی ہے، دن رات اشک و خون کی سیلاب میں غرق کر دیتی ہے۔ کہنے کو تم آزاد ہو، مگر میں تم کو غلام اور تو کو سلاسل میں جکڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری گردنیں بوجھ غلامی سے جھکی ہوئی، تمہاری کلائیاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور تمہارے سر بارگاہ سرمایہ داری میں جھکے ہوئے ہیں۔ چالاک دماغوں نے تمہارے 400 غلام گردشیں بنا دی ہیں اور تم ان میں اندھوں کی طرح بٹ رہے ہو۔ مجھے پاگل کہنے والوں، تم خود کو عقل مند سمجھتے ہو؟ تم جو خود کو سیاستدان کہتے ہو، محب وطن کہتے ہو اور اپنی سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو، تم محب وطن نہیں ہو، تم ملک دشمن ہو۔ تم لوگ وہ جونکے ہو جو غریبوں کے جسموں سے خون چوس کر زندہ رہتی ہے۔ تم لوگ وہ دیمک ہو جو دن رات ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ تم وہ سرمایہ دار ہو جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر موت بیچتے ہیں، عزت خریدتے ہیں۔ تم وہ حاکم ہو جو دوسروں کو اپنا محکوم اور خادم سمجھتے ہیں۔ تم ہمیشہ عوام کو غلام کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ تم وہ مذہبی پیشوا ہو جو دین کے نام پر تجارت کرتے ہو۔ تم اپنے علم کی داغ بیٹھانے کے لیے بڑے بڑے وعظ کرتے ہو اور حق بات کو چھپاتے چاہتے ہو۔ تم دوسروں کو جس چیز سے نفرت کا درس دیتے ہو اسے خود محبت رکھتے ہو۔ تم لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت نہیں، ڈر پیدا کرتے ہو۔ تم اپنی عزت و احترام اور بزرگی کا تاج دوسروں کی سادہ لوہی اور ہلاس پر رکھتے ہو۔ تم نے اپنا نفس کھلا چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں کو نفس مارنے کی تلقین کرتے ہو، طریقے بتاتے ہو۔ تم ایسے عقل مند صحافی ہو جو اپنے اصولوں کو دنیا کی منڈی میں کوڑیوں کے داموں بیچ دیتے ہو۔ تم اپنی صحافت کے نشے میں کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہو۔ تم لاشیں بیچ دیتے ہو، برہنہ روندے ہوئے جسم بیچ دیتے ہو اور سر اٹھا کر سینہ چوڑا کر کے تکبر سے زمین پر چلتے ہو۔ تم وہ گدھ ہو جو مردہ جسموں سے گوشت نوچ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ تم ایسے خاوند ہو جن کی بیویاں گھر میں رات آنکھوں میں کاٹ دیتی ہیں اور تمہاری راتیں کسی اور کے بستر پر بسر ہوتی ہیں۔ تم حد ایسی جیون سازی کے دلدا ہو جس کو چونا تو درکنار کسی اور نے دیکھا بھی نہ ہو۔ وہ ایسا موتی ہو جسے تم خود سیپ سے نکالو اور تم جہاں چاہے منہ مارتے پھرو۔ تم جو اپنی بیویوں کی چھوٹی سی غلطی ناقابل معافی سمجھتے ہو اور اپنی ہر خطا کو قانونی لبادہ پہنا کر قابل معافی بنا لیتے ہو۔ تم وہ شاعر ہو، وہ ادیب ہو جو قلب شراب میں ڈبو کر شراب کی برائیاں لکھتے ہو۔ نشے کی حالت میں وہ بات کہتے ہو جسے بغیر وضو کہنے کی اجازت نہیں۔ تم اپنی قلم کے تقدس کو چند روپوں کی خاطر بیچ دیتے ہو۔ تم قلم سے بڑے بڑے شہکار تحلیل کرتے ہو، لیکن تمہارا اندر ایک گندے پانی کے بدبودار جوہر کی مانند ہے۔ اگر ایسے عقلمند ہو تم تو میں پاگل تم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو کر یوں اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا جیسے اس نے ابھی کچھ کہا ہی نہ ہو، جیسے وہ بولنا جانتا ہی نہ ہو۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی یوں گزر رہے تھے جیسے انہوں نے اس کی بولنے کی آواز سنی نہ ہو۔ کئی رکشے والے میرے پاس آ کر رک رک کر جا چکے تھے اور میں دم خود کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی باتوں کا مجھ پر ایسا جادو ہوا تھا کہ مجھ میں ایک قدم اٹھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اچانک اس نے جیب سے ایک ٹوٹی ہوئی سگریٹ نکالی اور جلا کر بڑی بے نیازی سے پینے لگا۔ اس کے ارد گرد بوسیدہ کاغذ اور سگریٹوں کے جلے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک پرانی چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ اس نے کان کے اوپر رکھی ہوئی پینسل اتاری اور ایک بوسیدہ کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا لکھ رہا تھا۔ جو جو اس کے لکھنے کی رفتار بڑھ رہی تھی
اس کے چہرے کی ویرانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں اس نے کھلی آزاد فضاؤں میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کی تصویر بنا دی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے الفاظ سے تراشا ہوا وہ پرندہ اچانک پرندے کے پر پڑائے اور وہ اڑنے لگا۔ آزاد کھلی فضا میں صیاد کے دام سے بے پرواہ وہ اپنے تراشے ہوئے پرندے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگے، آنکھوں کی ویرانی کم ہونے لگی اور اس کے خشک ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ کھیلنے لگی، یوں جیسے وہ کسی طلسم خوشربا میں اتر گیا ہو جہاں محبت ہی محبت ہے، ہر طرف آزادی کی ہریالی پھیلی ہوئی ہے، پھول ہی پھول ہیں، خوشگوار معطر ہوائیں چل رہی ہیں، غلامی کا حصار ٹوٹ چکا ہے، نفرت، ہوس، ظلم، یاس و علم زندان میں قید ہیں اور ان کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی ہے۔ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس کی محویت ٹوٹ جاتی ہے، وہ گھبرا کر پرندے کی طرف دیکھتا ہے جو خون میں لت پت زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہ پرندے کو اٹھا کر پانی کی طرف دوڑتا ہے، شاید پانی کی ایک بوند اس کی زندگی بچا لے، شاید اس کی آنکھوں میں اترنے والی موت کی سیاہی کچھ دیر کو چھٹ جائے، شاید بے نور ہوتی آنکھوں میں تھوڑی دیر کو زندگی کی کرن چمکے۔ وہ ہتھیلی میں پانی لے کر پرندے کی چونچ کے پاس لاتا ہے، لیکن پرندے کی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، اس کی چند لمحوں کی آزادی سلب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بے جان پرندے کو بوسہ دیتا ہے، اس کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگتا ہے شدت کے ساتھ، اور دیکھنے والے یہ کہہ کر گزرتے جاتے ہیں کہ یہ پاگل یا تو بولتا رہتا ہے یا ہر وقت ہنستا رہتا ہے۔